بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، عافیت میں رکھے، اللہ تعالی ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے کچھ احکامات پڑھے تھے طلاق کے متعلق، میاں بیوی کے متعلق، مردوں کو عورتوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں، گھر کی لائف کیسے ہونی چاہیے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، کون اس طرح گائیڈ کر سکتا ہے۔ کبھی ہمارے کوئی ماں بھی اس طرح سے اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ میں کہتی ہوں میری بھی بیٹیاں ہیں اور میں بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، لیکن جو اس طریقے سے بتانا، ایک ایک بات کو کھول کے بتانا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ماؤں کو، تو چاہتی تو ہیں بات بتانا لیکن نہیں سمجھ آتا کہ ان چیزوں کو ہم کس طرح سے ان کو کھول کر بتائیں، کس طرح سے اپنے بچوں کی رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ قرآن کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپس میں کس طرح سے رہنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر عورت پر ایک ایسا وہ وقت آ گیا پیریڈز کا اور اس میں تھوڑی وہ بیماری کی حالت میں ہے، کمزوری کی حالت میں، تو اس میں پھر ایک بتایا گیا ہے کہ آرام سے اس کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، اور پھر اگر آپس میں اختلافات ہو گئے ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ اس میں بھی بار بار پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے، یہ جو گھر کے معاملات ہیں، اس میں اللہ کے ڈر کے ہونا بہت ضروری ہے۔ جب دلوں میں اللہ کا ڈر ہو تبھی انسان ایک دوسرے سے لائل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صاف نیت ہو کر چلتا ہے۔ ورنہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ ایسے جو کچھ کولیگس تھی میری، اور کیونکہ اللہ کے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ صرف ایک یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ اللہ کے دین کا علم نہیں ہے تو اس طرح سے بھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ مردوں کو کچھ بتایا اور کہیں اور چلے گئے، ادھر مارکیٹوں میں گھوم پھر کر آ گئے، اور مردوں کو شوہروں کو کچھ اور بتا کر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں بہت غلط ہیں نا، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، لیکن اصل جو بات ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کے علم کی کمی ہے۔ دین کا علم ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے مسائل کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک بات کو کھول کر بتا دی ہے کہ اگر آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کس طرح اچھے طریقے سے ہینڈل کرو، اس میں بھی احساس کرو ایک دوسرے کا، کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی یہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وہی احکام تھوڑے سے آگے چلیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وأن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
صدق اللہ العظیم۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب جیسے یہاں پر طلاق کے احکامات بھی چل رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ دو میاں اور بیوی کے درمیان کلیش ہو گیا ہے، بات طلاق تک پہنچ گئی ہے اور بچہ چھوٹا ہے تو اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا، یعنی کہ ایک دودھ پلانا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس میں اللہ نے بہت ثواب رکھا ہے۔ اس لیے ایک تو ہر عورت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو خود سے فیڈ ضرور کروائیں۔ یہ ڈبوں کے دودھ، فیڈروں میں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں بہت سی بیماریاں بھی ہیں، بہت سا جو ہے سائنٹیفک چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں جو آپ لوگ بہتر جانتے ہوگے، لیکن اصل جو ہے ایک مسلمان تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا تو بس ہماری بہتری اسی میں ہے، اور ہم اللہ کے حکم کو سمجھ کر اگر یہ کام کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے گا۔ دوسرا پھر یہ کہ جن کا ارادہ پوری کرنے کا ہے اب وہ کیا کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نہ چاہے تو وہ نہیں بھی کر سکتا، لیکن یہ پھر آپس کے معاملات طے کرنے پڑیں گے رضامندی کے ساتھ۔ اچھے طریقے سے ان معاملات کو کہا گیا کہ طے کر لو کہ اگر تو تم نے دودھ پلوانا ہے اس کی ماں سے، اس عورت سے، تو پھر اس کے ذمہ روٹی اور کپڑا ہے، بچے کے اخراجات اور پھر عورت کا کھانا پینا وہ اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی کہ اس کی وسعت ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب عورت تنگ کرنے کے لیے زیادہ خرچہ مانگنا شروع کر دے، یا پھر یہ کہ باپ چھین لے بچہ کہ نہیں مجھے تو اس سے دودھ پلوانا ہی نہیں ہے اور یہ اس سے چھین لے۔ تو یہ نہیں، اگر عورت چاہتی ہے تو پھر دونوں کو باہمی مشورے سے یہ کام کرنا ہوگا، اور اس میں پھر مرد جو ہے اس کے اخراجات بچے کے اور عورت کا جو کھانا پینا ہے وہ اس وقت تک وہ پورا کرے گا۔ اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپس میں مشورے سے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے اس وقت عرب کا ماحول تھا اس طرح سے وہاں پہ دستور تھا کہ وہ لوگ اور عورتوں سے دودھ پلاتے تھے اور عورتیں وہاں پر لے جاتی تھیں، تو پھر ویسے بھی کر سکتے ہو، پھر ان عورتوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر پھر بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یعنی جو بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں باہمی رضامندی سے، کوئی کسی کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے۔ یہ نہ ہو کہ عورتیں جان جان کر مرد کو تنگ کرنے لگ جائیں کہ ہمارا تو اتنا خرچہ، ہمیں اتنا خرچہ چاہیے، اور وہ اتنا دینے کے قابل نہیں ہے، یا مرد کسی طرح سے عورت کو تنگ کرے۔ اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاملات طے کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اب طلاق ہو گئی ہے، وہ پتہ چل گیا اب ایک دوسرے کو خوب برا بھلا کہو، خوب لڑائیاں کرو، گالیاں دو، نہیں، ہو گئی ہے تو خاموشی سے عزت کے ساتھ اب الگ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو تنگ مت کرو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو عدت ہے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ عدت کی مدت کیا؟ 4 مہینے 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن وہ بہت ضرورت ہے تو گھر سے نکلے، ورنہ وہ گھر میں ہی رہے، اور عدت اسی شوہر کے گھر ہی پوری کی جائے گی۔ یہاں اس عدت میں عدت وفات حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے، یعنی اگر
تو 2 مہینے بعد بچہ ہو جاتا ہے یا وہ حمل واضح ہو جاتا ہے، بس پھر عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ کہ وضع حمل جو ہے پریگنینسی جب ظاہر ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ باقی جو عام عورتیں ہیں وہ 4 مہینے 10 دن اسی شوہر کے گھر گزاریں گی۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کرنے کی، حتیٰ کہ سرما لگانے کی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اب عدت پوری ہو گئی ہے، اب اچھائی کے ساتھ اپنے لیے جو وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں کہ انہیں کہاں گزارنا ہے، اپنے شوہر کے گھر ہی باقی زندگی گزارنی ہے یا کہیں اور نکاح کرنا ہے، تو جو بھی کرنا ہے وہ عزت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ وہ کر لیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل سے خبردار ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی مرد کا خیال ہے اس بیوہ عورت سے شادی کرنے کا تو عدت کے دوران وہ اپنا پیغام عزت کے ساتھ پہنچا سکتا ہے، لیکن خفیہ دوستیاں مت کرو، خفیہ بات چیت مت کرو۔ یہ چیز جو ہے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام نے پسند کی شادی کی اجازت دی ہے، مرد اور عورت کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہی جائز رشتہ ہے۔ اگر کوئی پسند آ گیا، کسی مرد کو عورت پسند آ گئی یا عورت کو مرد پسند آ گئے، تو وہ آپس میں پسند سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں پھر فوراً اپنے بڑوں کو انفارم کیا جائے۔ یہ نہیں ہو کہ آپس میں پوشیدہ وعدے کر لیے، خود سے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر لو، یہ غلط چیز ہے نا۔ فوراً گھر والوں کو بتایا جائے اور پھر اس چیز کی کوشش کی جائے اور پھر باہمی رضامندی سے یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن پوشیدہ وعدے کرنا، پوشیدہ دوستیاں کرنا، یہ چیزیں بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غلط چیزوں سے بچائے، اور اللہ ہماری اولاد کی صحیح رہنمائی فرمائے، ہماری نوجوان نسلوں کی صحیح رہنمائی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے بالکل منع کیا ہے۔ صحیح طریقے سے کام کرنے کی اجازت ہے، معروف طریقے سے، کہ اگر کوئی پسند آ رہا ہے اپنے گھر والوں کو انفارم کریں اچھے طریقے سے، پھر جو جائز چیزیں ان کو پورا کیا جائے، لیکن کسی سے خفیہ دوستیاں کرنا، خفیہ وعدے کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو پختہ نہ کرو، یعنی نکاح جو ہے وہ عدت ختم ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ عدت کے دوران رشتہ بھجوایا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن نکاح کے لیے عدت کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشش والا اور حلم والا ہے۔ یعنی یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تو وہ بھی باتیں جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں۔ اس لیے ہم اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ لے کہ یہ ایک چیز ہم چھپ کے کر لیں گے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ تو اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے اپنے 4 طالب علموں سے کہا کہ یہ ایک کام ہے، ایک کام دیا ان کو کرنے کو، اور کہا کہ یہ کام تم وہاں کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو 2 دن بعد ایک طالب علم آیا، اس نے کہا میں بہت دور فلاں جنگل میں چلا گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں میں نے یہ کام کر لیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میں بہت دور صحراؤں میں چلا گیا تھا، مجھے وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں میں نے یہ کام کر لیا۔
کوئی آیا میں پہاڑوں میں چلا گیا تھا، ایک چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا میں نے تو کام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں جہاں بھی گیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. تو یہ ایک سمجھ کی بات ہے، ایک سوچ کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہر وقت ہمیں کوئی واچ کر رہا ہے، ہماری ویڈیو بن رہی ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر، ہمارا ایمان ان چیزوں پہ مضبوط ہو جائے تو ہماری زندگیاں بالکل بدل جائیں، ہمارے عمل بدل جائیں، ہماری باتوں کے ٹاپکس بدل جائیں. اگر ہمیں پتا چلے کہ ہر وقت ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہر وقت ہماری باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو ہم پھر بہت کم بولیں، بہت ہی کم بولیں. اس لیے اس چیز پر ایمان ہونا بہت ضروری، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تبھی تو بات یہ ہے نا کہ تبھی اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور تبھی جہاں بھی ہم نے اب تک کیا پڑھا، نماز کا پڑھا، روزوں کا پڑھا، حج کا پڑھا، کیوں عبادتیں فرض کی گئی؟ اس لیے یہ ریچولز بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح اس چیز کو بھی بتایا اللہ نے کہ دیکھو اللہ تمہارے دلوں میں جو ہے نا اس کو بھی جانتا ہے، جو تم کام کر رہے ہو، جو تم بات کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے. اس لیے اس چیز کو بھی اپنے ایمان کا حصہ بنانا، اور پھر مسلمان کی تو ساری زندگی عبادت ہے، اس میں وہ ایک لمحے بھی اللہ کی یاد کے بغیر وقت نہیں گزار سکتا. اور جب یہ اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں بس جائے گی ہمارے عمل بدل جائیں گے. لیکن اس سب کے لیے قرآن سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے. کیا کہتے ہیں کہ قبر میں کس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، ہاں لیکن اہل قرآن کے ساتھی ہوں گے. کون؟ قرآن ان کا ساتھی بن جائے گا، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، خوبصورت روشن چہرے والے انسان کی صورت میں قرآن اس کا ساتھی بن جائے گا. تو کس کا ساتھی؟ قرآن. جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا، وہی قبر میں، وہی آخرت کی زندگی میں قرآن اس کا ساتھی بنے گا نا. اور اگر ہم کہیں کہ اچھا اب اس قرآن کو ہم کبھی پڑھ لیں، فجر کے ٹائم پہ تھوڑا سا پڑھ لیں، یا سال میں ایک دفعہ 4 دفعہ ختم کر لیں، نہیں، یہ ہمیں اپنا ساتھی بنانا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ کو مضبوط کرنا ہے. اور جتنا جتنا ہم اس کے لیے، ابھی ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ابھی اگر میں اس قرآن کے لیے 2 دن میں 1 گھنٹہ نکال رہی ہوں، تو اب میں اس کو 4 دن میں تو 1 گھنٹہ نکالوں، پھر اس کو میں پورے ویک میں بھی 1 گھنٹہ نکالوں، پھر اس 1 گھنٹے کو میں 2 گھنٹوں پہ لے کر جاؤں. یعنی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں اچھا چلو اب ہم اتنا تو کر رہے ہیں ہم مطمئن ہو جائیں. یہ مطمئن ہونے والی بات ہی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹائم کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے. اور اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ کیا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اللہ کی کتاب کو دیکھنا، اللہ کی کتاب کو سننا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمے کو پڑھنا، اس کی تفسیر کو سننا سمجھنا، اس کی گرامر کو پڑھنا، یہ ہے قرآن کا ساتھ. تب ہم قرآن کو اپنا ساتھی بناتے ہیں. اور ایسی بدقسمتی ہے، اس قدر جہالت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بہت سے، یہاں میں اگر عورتوں کو کہوں کہ آپ قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، تو وہ اب مجھے کہتی ہیں ہم نے تو کب کا پڑھ لیا، ہم نے تو بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا. تو یعنی کہ اتنا ہی ہمیں شعور نہیں ہے کہ یہ علم تو کبھی مکمل نہیں ہو. اور کیا وہ ناظرہ جو ہم بچپن میں پڑھ چکے ہیں اور اس میں سے بھی ہم آدھا بھول چکے ہوتے ہیں بڑے ہونے تک، ہم اس پر اتنے مطمئن ہیں. اور دنیا کی تعلیم سے ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے. اپنے بچوں کو ہم ہزاروں روپے کی فیسیں دے کر اسکولوں میں داخل کراتے ہیں، پھر ٹیوشنوں پر بھی بھیجتے ہیں. پھر جب وہ ٹیوشن سے تھکے آ رہے ہوتے ہیں تب مائیں پھر دوبارہ ان سے پوچھتی ہیں کہ تم نے کیا پڑھا. پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے نا دنیا کی تعلیم سے. کیوں نہیں مطمئن ہوتے؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا دنیا میں اگر یہ پڑھے لکھیں گے نہیں. لیکن ہم خود اتنے ناعلم ہیں کہ ہم دین کی تعلیم کے لیے بہت، بس بچوں کو ہم نے 10 منٹ دے دیے، 15، ہم کہتے بہت ہے یہ قرآن پڑھ لیا بچے نے.
آج ہم ان کی دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ آخرت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا نقصان ہم برداشت کر لیں گے؟ اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ہم برداشت کر لیں گے؟ اللہ ہمیں معاف کرے کہ یہ بہت ہی لا علمی ہے، بہت جہالت ہے دین کے علم کے لیے، بالکل ہمارے معاشرے میں بہت جہالت ہے۔ ایون جس کو کہا جاتا ہے نا، اگر ابھی بھی کسی کو میں بتا دوں کہ ہاں میں تو قرآن کو پڑھ رہی ہوں، تجوید پڑھ رہی ہوں، گرامر، تو وہ سمجھتے یہ پاگل ہے، اس کو تو پہلے بھی پڑھنا تھا، یہ اب کیا پڑھ رہی؟ تو یہ تو علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اتنا پڑھا، اب آپ ماسٹرز کر رہے ہیں، تو وہ اسی طرح قرآن کے بہت سے علوم ہیں۔ جب آپ پہلے آرام سے ناظرہ کو پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر آپ تجوید کے رول سیکھتے ہیں، پھر رولز کے بعد بھی پھر ایک اور سٹیج آتی ہے، اب آپ ان کو اپلائی کرنا سیکھتے ہیں، پھر اپنے تو وہ ایک ماسٹرز کے درجے پر چیز چلی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ترجمہ ہے، تفسیر ہے، گرامر ہے، تو یہ قرآن کے علوم ہے۔ صرف ہم نے وہ قرآن نہیں پڑھنا کہ اچھا اتنا سا وہ جو بچپن میں پڑھا تھا، اور ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے تو پڑھ لیا، نہیں قرآن تو ہم نے پڑھا، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو قرآن سے ہمارا تعلق ہے بہت ہی افسوسناک ہے، بہت زیادہ دکھ کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہالت سے نکالے، اور پھر اس کے نہ پڑھنے سے جو لا علمی ہے، اور اس لا علمی سے جو معاشرے میں، جو گھروں میں پریشانیاں ہیں، وہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی سکون ہو، ہمارے معاشرے میں بھی سکون ہو۔ یہ سٹیپ ہمیں اٹھانے پڑیں گے، تب معاشرہ ہمارا ترقی کرے گا۔ تب اس میں بیٹھ کر باتیں کر لینے سے ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، یہ حالات خراب ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح سے نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے، اور کچھ کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا، بغیر بیٹھ کر بس بحثیں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، یہ تو کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر اور بغیر مہر مقرر کے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے، نیک لوگوں پر یہ لازم ہے۔ اب دیکھیں یہ بات بھی نہیں چھوڑی کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نکاح پہلے ہو جاتا ہے، اب نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور پھر آپس میں کچھ کلیش ہو گئے ہیں اور ڈائیورس ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ ابھی حالانکہ مرد نے اس عورت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر اس سچویشن میں بھی طلاق ہو گئی ہے نا، تم پھر بھی کچھ عورتوں کو دے دلا کے فارغ کرو، ہاں اپنے دستور کے مطابق۔ تو عام طور پر اس کا نصف مہر کہا گیا ہے، تو کہ جتنا مہر ہے جب وہ بیوی بن کے آ جاتی وہ تو پورا ادا کرنا ہے، لیکن اگر شادی نکاح ہوا ہے صرف اور رخصتی نہیں ہوئی تو مہر کا آدھا دے دو۔ کتنی بڑی باتیں ہیں یہ، کہ اس عورت کے خیال کا اتنا کہا جا رہا ہے جس کو چھوڑ رہے ہو، اس کا خیال رکھنے کی اتنی بات ہے، تو جو گھروں میں ہیں جن کے ساتھ رہ رہے ہو پھر ان کے خیال کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو ان عورتوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو چھوڑ دو، پھر بھی کہا جا رہا ہے دیکھو اچھا فائدہ دو اس کو۔ حیران کن احکامات ہیں یہ، ہمارے لیے تو کم از کم بہت یہ حیرانی والی بات ہے کہ طلاق ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اس عورت کو فائدہ دو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں ان کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سب کو اچھے طریقے سے ان رشتوں کو لے کر چلنے کی توفیق دے۔ اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کیا ہے، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تو مہر مقرر ہو گیا تو مرد کے ذمہ تو یہ ڈال دیا کہ اس مہر کا آدھا حصہ دے دو اس عورت کو۔ عورتوں کو کہا جا رہا ہے ہاں اگر وہ خود معاف کر دے
یا ولی، ولی کون ہے؟ عورت کا جو باپ ہے یا بھائی ہے جو سرپرست ہے، جس نے اس کو، وہ کہے کہ ظاہر ہے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا تو کیا مہر لے کر کرنا ہے، اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کہا تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے بہت قریب ہے، نیکی یہی ہے کہ تم معاف کر دو. ظاہر ہے اس مرد نے تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہوا، صرف ایک نکاح ہو گیا تھا اور کچھ وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے، تو اب عورت کو، اس کے ولی کو یہ چاہیے کہ مہر کو معاف کر دے، یہ زیادہ نیکی ہے. بہرحال لے لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ آدھا مہر دو، لیکن اگر عورتیں معاف کر دیں، ان کا ولی معاف کر دے، یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے. اللہ کو اصل میں یہ بات پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، کوئی کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا، کیسے خوبصورتی سے بات کو سمجھا دیا کہ دیکھو تمہارا حق ہے، تم لے سکتے ہو، لیکن زیادہ نیکی یہی ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس کو معاف کر دینا ہی افضل ہے. یقیناً تمہارا رب تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو. اب یہاں پر طلاق کی بات ہو رہی ہے اور اتنے احکام ہم پڑھے، ایک دم نماز کی بات آ گئی. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، پہلے تو کہا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، پھر والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز وہ خاص کر اس کی حفاظت کرو. یہ نہیں کہا اچھا اپنی نمازوں کی بس حفاظت کر لو، 5 نمازیں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ، لیکن جب اس کا ایک الگ سے ذکر کیا، اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور سب جو علماء کی اکثریت ہے، انہوں نے یہی کہا کہ درمیان کی جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے. اور عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی سمجھو اس کا گھر بار لٹ گیا. اس لیے گھروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے یہ جو درمیانی نماز ہے، اور یہ جو درمیانی نماز ہے اتنی قیمتی، کہتے عصر کے جو بعد کا وقت ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے جتنا فجر کے جو بعد کا وقت ہے. کہتے فجر کے جو قرآن ہے اس وقت میں پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو عصر کے بعد کا ٹائم ہے یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا ٹائم ہے. اس لیے اس میں ٹائم پہ نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے ضرور صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، کچھ نہ کچھ قرآن کو پڑھنے کا ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے. اس ٹائم کو ہمیں سو کر نہیں گزارنا چاہیے، اور اس ٹائم پہ سونا بہت ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس لیے جہاں پر گھروں کی حفاظت کا ذکر آیا، طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو ایسے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں، خوشی خوشی مسئلے ہو جاتے، جھگڑے ہو جاتے، طلاق پہ بات چلی جاتی. بعض اوقات ابھی صرف نکاح ہوا ہوتا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی، ایسے کیا مسئلہ ہو گیا پھر بھی طلاق پہ بات چلی جاتی ہے. تو اصل میں یہ چیزیں پریشانی کا باعث ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. نہ صرف اس مرد اور عورت کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے بلکہ پوری فیملی کے لیے، پوری فیملیز متاثر ہوتی ہیں ان چیزوں سے. اس لیے ان چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اسپیشلی عصر کی نماز. اس لیے اب ہم بہت آج سے، اول تو ہر نماز کو ہی پڑھنے، لیکن اسپیشلی عصر کے لیے بہت الرٹ ہو جائے کہ یہ نماز ہمیں چھوڑنی نہیں ہے، اور چھوڑنی تو دور کی بات، لیٹ نہ ہو، بالکل لیٹ نہ ہو یہ نماز. دوسرا پھر یہ کہ اس نماز کے بعد ذکر اذکار بہت کرنے چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا. یہ وقت بہت قیمتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عصر کے بعد وہ گھڑی ہوگی. تو عصر سے مغرب تک، اسپیشلی جمعے کے دن بھی کہا گیا، اور عام دنوں میں بھی یہ وقت بہت قیمتی ہے. اس لیے اس وقت میں ہمیں فضول باتیں کم سے کم کرنی چاہیے اور زیادہ ذکر اذکار کرنے چاہیے عصر کے بعد. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، با ادب ہو کر کھڑے رہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم خوف میں ہو، خوف کیا ہے؟ اگر جنگ میں ہو یا سفر میں ہو،
تو پیدل سے ہی یا سواری سے، یعنی جنگ اور سفر دیکھیں ایسے حالات میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا کہ چھوڑو جنگ ہو رہی ہے تم سفر کر رہے ہو، تم نہیں، جیسے سواری میں ہے یہی کہا گیا سواری میں بھی، اگر ہم کہیں بس میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی پہ کہیں جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم آ گیا یا پلین پہ جا رہے ہیں، جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے ادھر ہی نماز پڑھ لی جائے۔ اور اس میں جو ہے یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ اچھا قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی طرح نماز پڑھ لیں، اس کو وقت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے لیے وقت بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ کہ خواہ مخواہ بہت سے ہماری خواتین میں نے ایسی دیکھی ہے جو خواہ مخواہ میں نماز کو لیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اچھا ابھی ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کیا ان کے مسائل ہیں، وہ تو اس وقت ٹھنڈا گرم کا مسئلہ تھا، وہ شدید گرمی میں صحرا میں رہتے تھے، نہ وہاں پنکھے تھے نہ وہاں چھتیں تھی پکی، وہ تو کچی سی مسجد تھی اور صحرا کا علاقہ تھا، نہ کوئی پنکھے تھے نہ لائٹیں تھی نہ اے سی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے چلو تھوڑا سا سورج ڈھل جاتا ہے پھر ہم ظہر پڑھتے، وہ بھی شدید گرمی میں۔ تو یہاں تو اب کچھ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے ہم نماز کو ادا کر لیں۔ اور پھر اگر سفر میں ہو، جنگ میں، اس سے پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت کا کہ جنگ میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا، تو عام حالات میں تو کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا اور تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ آرام سے محبت سے عام دنوں کی نسبت اس کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ یہ اس لیے بھی یہ بتا دیا کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے کہ جس طرح ایک بیمار بندے کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی پیریڈز میں تھوڑا سا ریلیکس کرو، تھوڑا سا ان کو آرام کرنے دو، اس طرح سے ان سے مت ڈیمانڈ کرو کہ جو عام دنوں میں وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ان چیزوں کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ ایون عورتیں بھی عورتوں کا مسئلہ نہیں سمجھ رہی ہوتی۔ تو اس لیے یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب پیریڈز میں ہے ایک عورت تو پھر وہ ایک بیماری کی حالت میں، ایک کمزوری کی، ایک تکلیف کی حالت میں، پھر اس کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ایک بیمار بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ اس پہ کام کے بوجھ نہ ڈالیں، بہت زیادہ اس کو بول بول کے پریشان نہ کرے کہ تم کس لیے لیٹی ہوئی ہو۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں کہ یہ دین کیا ہے، پورا طریقہ زندگی ہے نا، کہ ایک ایک بات کی ہمیں گائیڈنس کر دی گئی کہ اب کیونکہ یہ ایک عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک مسئلہ جو کہ بہت عرصے رہتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایک باقاعدگی سے ہر مہینے ہونے والی چیز ہے، تو پھر اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیا گیا کہ ہاں انسانوں کی مرضی ہے وہ جو مرضی کریں، بلکہ اس کے متعلق ایک گائیڈ لائن دے دی کہ دیکھو وہ بیمار ہیں، تھوڑا سا ان سے تم پیار سے بات کرو، شفقت سے، اس طرح سے ان کا خیال رکھو جیسے کہ ایک بیمار بندے کا رکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہاں وہ جو چیز ہے آپس میں جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ ایک قائم نہیں ہوں گے، باقی سب اسی طرح سے وہ پکائیں گی کھائیں گی، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان سے محبت کرو، اس سے کوئی منع نہیں کیا گیا۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتیوں سے جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال کے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب یہاں پر یہ کہہ دیا ایک مرد کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، یعنی جیسے ایک کسان اپنے کھیت سے محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو بناتا ہے سنوارتا ہے، اسی طرح مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری کھیتی کی طرح، اس لیے ان کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو، اور کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک کمزور جان کر ان پر ظلم کیا، یہ کتنا اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا ہوا ہے، اور کس طرح سے مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ تم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹا معاملہ ہوتا ہے، مرد کی ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو عورت تو بالکل اپنا آرام بھول جاتی ہے اور اس کی تیمارداری میں لگ جاتی۔ کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، جو بھی بیمار ہے
گھر میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ثواب ہے. لیکن یہ چیز ہمارے مردوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ علم نہیں ہے نا قرآن کا. کس نے قرآن کو پڑھا، کس نے سمجھا، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کیسے ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، اس کو محبت دینی ہے، اس کو شفقت سے رکھنا ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو تمہاری کھیتی کی طرح ہے. تو جس طرح ایک کسان کیسے اپنے کھیت کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، کبھی اس کی کھدائی کرتا ہے، کبھی اس کو پانی دے رہا ہے کہ یہ اچھا سا میرا خوبصورت سا ایک کھیت تیار ہو جائے. تو ہمارے کون سے مرد اس طرح سے اپنی بیوی کا خیال رکھتے. اسی لیے یہ جو لا علمی ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے. تو بہت سے مسائل لا علم ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اسپیشلی کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، انڈیا سے ہمارا بہت قریبی تعلق ہے. شروع میں سب ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے، بہت سی چیزیں ہم نے ان سے لی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمارے دین نے ہر چیز میں ہمیں مکمل گائیڈنس دی ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ کہ کیونکہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا سمجھا نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں. گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں، اور اس سب کی وجہ لا علمی ہے. تو قرآن کو ہر آیت کے بعد یہی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر کچھ اور پڑھے، کچھ اور سمجھے، پھر اور زندگی کا سوچے. کہ جب تک یہ ایک بیسک گائیڈ لائن ہمارے پاس نہیں ہوگی، زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی. بالکل ہم اپنی مرضی سے گناہ ثواب کر رہے ہوں گے، وہ تو بالکل پھر ایک عجیب غفلت والی زندگی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اس طرح سے مت اپنی قسموں کو بناؤ، اس طرح سے ڈھال نہ بناؤ کہ لوگوں کے درمیان پرہیزگاری اور لوگوں کو اصلاح کرنا چھوڑ دو. یہ چیزیں نہیں کرنی. یعنی بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو صرف اپنی اصلاح نہیں کرنی بلکہ لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. اب جو علم ہمیں مل رہا ہے، جو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، قرآن کو پڑھنے کا موقع دیا، اب یہ چیز ہم آگے بھی جا کر بتائیں، آگے اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر میں بھی یہ بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. تو اس لیے کہا کہ لوگوں کے درمیان صلح کراتے رہو، اچھی باتیں بتاتے رہو، ان کی اصلاح کرتے رہو. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ ہوگی جو تمہارے دلوں کا فعل ہوگا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اچھا غصہ آیا اور پھر قسم کھا لی کہ بس مجھے تو اب اس سے بات ہی نہیں کرنی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس سے اب آئندہ بات نہیں کریں گی. تو اس طرح سے نہیں کرنا. ایسی قسمیں گناہ کی مت کھاؤ قسمیں، بلکہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرتے رہو. ٹھیک ہے وقتی طور پہ غصہ آ گیا، اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ تعالیٰ تمہارا ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو ہم نے غصے سے کھا لی، یا پھر جیسے بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ ہر بات میں وہ قسم سے کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس پر نہیں ہے. لیکن جو سوچ سمجھ کر قسم کھائی، جو دل سے عہد کیا پھر اس کو نہیں کیا، اس کو پورا نہیں کیا، اس طرح سے عمل نہیں کیا، اس پہ پھر پکڑ ہوگی، اس کا پھر کفارہ دینا پڑے گا. واللہ غفور حلیم. اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے، قسمیں کھا لیا اب ہم، یا کوئی کمٹمنٹ کر لیا اب ہم سے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو پھر اس پہ ہم کفارہ کریں، اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی کہ اگر 4 مہینے کی کسی مرد نے قسم کھا لی ہے کہ وہ 4 مہینے اپنے اور بیوی سے کوئی تعلق اس نے نہیں رکھنا، یہ قسم کھا لی، اور پھر اس پر 4 مہینے گزر جائیں گے، تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے اب ان کا جو ہے وہ بالکل تعلق ختم ہو جائے گا،
اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو یعنی کہ اس پہ بھی پھر اس کو وہ قسم پوری کرنی پڑے گی. یہ جو 4 مہینے کسی نے کہہ دیا کہ میں نہیں رہوں گا, اپنی بیوی کو نہیں بلاؤں گا, یہ تم نے کیونکہ سوچ سمجھ کر قسم کھائی, اب اس کو پورا کرو. ہاں اگر اس سے پہلے غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر آپ اس میں بات کرنے لگ گئے ہو, ملنے ملانا شروع ہو گیا, پھر تمہیں اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اس کے بعد اگر وہ پھر اس چیز کو قائم رکھتا ہے کہ نہیں مل رہا اور طلاق کا ہی اس نے ارادہ کر لیا, تو پھر اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اللہ نے پھر اس کا طریقہ بتا دیا کہ اصل میں جو طلاق بھی دینا ہے وہ بھی ایک طریقے کے مطابق ہے, یہ نہیں کہ بیٹھے بٹھائے طلاق دے دیں. اور وہ بہت سے ایسے مسائل ہمارے سامنے آئے کہ جی ایک ہی دفعہ کسی نے کہہ دیا 3 طلاق دے دی تو وہ سمجھتے طلاق ہو گئی, حالانکہ وہ طریقہ اسلام میں بالکل غلط ہے, اس کو قابل قبول ہی نہیں ہے. اس کا طریقہ آگے بتایا جا رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں. یعنی اگر کسی شوہر نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا, اب وہ 3 مہینے تک اسی گھر میں رہے گی, 3 مہینے اس کی عدت ہے, اور اس میں اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ چیز چھپائے. پھر وہ اگر چھپا رہی ہے وہ گناہ گار ہو جائے گی. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے. یعنی اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ پھر بتایا جا رہا ہے, اس پر عمل کرو. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی اگر شوہر چاہتا ہے, ٹھیک ہے وقتی طور پر غصہ آیا, بات ہو گئی, لیکن اگر شوہر چاہتا ہے کہ ابھی بھی ہم اصلاح کریں, تو اب جو 3 مہینے وہ عدت اسی گھر میں گزار رہی ہے اپنے شوہر کے گھر میں, اور شوہر اس سے رجوع کر لیتا ہے, تو عورت کو چاہیے کہ وہ بھی صلح کر لے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں پر بھی ایسا ہی حق ہے. یعنی اگر عورتیں صلح چاہتی ہیں تو مرد کو بھی چاہیے کہ صلح کر لے. یعنی کہ میاں بیوی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اختلافات ہو جاتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے, لیکن اگر پھر 3 مہینے کے اندر اندر وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کے دوبارہ رہ لیں, تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں پر ان میں ایک فضیلت ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ خوب زبردست حکمت والا ہے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, طلاق 2 مرتبہ ہے, پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑنا ہے. یعنی ایک دفعہ طلاق دی, اس کی 3 مہینے کی عدت ہے, پھر دوسری دفعہ طلاق دی, پھر 3 مہینے کی عدت ہے. جب وہ دوسری عدت بھی گزار لی تو پھر تیسری دفعہ جب طلاق دی جائے گی, بس پھر یا تو آپ طلاق دے دو, وہ پوری ہو جائے گی. یہ ہے طلاق کا طریقہ. اور یا پھر رجوع کر لو, تو اس وقت پھر رجوع کیا جا سکتا ہے. اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ لو. یعنی جو تم نے ان کو مہر دے دیا ہے یا جو تحفے تحائف دیے ہوئے ہیں, اب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جس عورت کے ساتھ تم رہے ہو اب تم واپسی کا اس سے مطالبہ کرو, غلط بات ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے, اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہے, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اصل میں تعلیم کیا دی ہے, مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم نے تحفے دے دیے, جو مہر دے دیے, تم اس کو مت لو. لیکن اگر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے تو پھر یہ ہے کہ دے دلا دو. یعنی کہ عورت خود ہی کہہ دے کہ چلو بھئی یہ اسی کا تھا, اسی کی چیزیں تھی, اسی نے مجھے دی تھی تو میں اس کو دے دوں, بجائے اس کے بعد میں پھر جھگڑتے رہو. اصل جو یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکام دیے کہ جس سے جھگڑے ختم ہو, آپس میں جھگڑا نہ کرو. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کرو, لڑائی جھگڑا مت کرو. اگر یہ وقت کسی پر اللہ نہ کرے آ بھی گیا ہے کہ طلاق تک کا وقت آ گیا, تو اس میں بھی دیکھو کہ آرام سے اس فیصلے کو کر لو اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو.
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، یعنی جب ایک دفعہ 3 دفعہ طلاق ہو گئی ہے، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے ہیں، اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے، اور پھر وہ اس مرد کے ساتھ ایز ہسبینڈ وائف رہے بھی کچھ عرصہ، اور پھر طلاق اس کی وہاں بھی ہو جائے، پھر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، مگر یہ سوچ کے کرنا کہ اچھا مجھے جانا تو پہلے شوہر کے پاس ہے، اب میں کسی اور مرد سے ایسے ہی شادی کر لوں کچھ دن کے لیے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ چیزیں کھیل تماشا نہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ دیکھو یہ میری حدیں ہیں۔ وہ تو ایک بائی چانس ایسا ہو گیا کہ اس نے دوسرے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور اتفاق سے وہاں بھی اس کی نہیں بن سکی، وہاں اس مرد نے بھی اس کو طلاق دے دیا، اب اگر وہ چاہے تو پہلا مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب 3 طلاقیں دے دی ہیں اور وہ طلاق واقعی ہو گئی ہے، اس کے بعد اب وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ کبھی نہیں بن سکتے، صرف اس کی ایک ہی شرط ہے کہ اگر وہ عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے اور اتفاق سے وہاں بھی طلاق ہو جائے، پھر وہ تو، لیکن یہ کہ سوچ کے کرنا، اس نیت سے کرنا کہ نہیں میں کسی اور مرد سے کچھ عرصے کے لیے شادی کر لوں اور پھر اس سے طلاق لے کے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے سب کو بچائے، اور پھر یہ جو اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں تو تم ان کو پار مت کرنا، ظلم نہ کرنا اپنے اوپر۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کو ختم کرنے پر آئے تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اسے بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک دفعہ طلاق دی ہے، اب یا تو اس کو رخصت کرنا ہے یا پھر رکھنا ہے، تو اس طرح سے مت اس نیت سے رکھو کہ ٹھیک ہے میں اس کو طلاق نہیں دیتا، اپنے پاس ہی رکھتا ہوں اور پھر اس کو ساری عمر تانے دیتے رہو، اس پر ظلم کرتے رہو۔ نہیں، اگر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھے طریقے سے پھر رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو، اس طرح سے مت اس نیت سے روکنا کہ اچھا یہ اب رہ جائے اور ہم خوب اس کو تانے دیں، خوب اس کے ساتھ برا سلوک کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے احکام کو سمجھ لو، ان کی ہنسی کھیل مت بناؤ، اور اللہ کا احسان یاد کرو کہ کس طرح اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ ہمارے لیے احکامات کیسے نازل فرما رہے ہیں، کیسے ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں ہر بات کو۔ تو اس لیے کہا کہ دیکھو ان کو سمجھ لو اور ان کے مطابق پھر زندگی کو گزارنا ہے، کھیل تماشا مت بناؤ ان چیزوں کو۔ یہ کوئی اللہ نے ایسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں باتیں کی ہوئی، بلکہ یہ بہت سیریس باتیں، ان کو سمجھو، ان کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بار بار یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس میں بار بار اللہ کا ڈر بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کریں، پوچھا جائے گا ان رشتوں کے بارے میں۔ اس لیے ان نصیحتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں تمہارے لیے ان باتوں کو بیان کر دیا تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تاکہ تم پھر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نبھا سکو۔ ایک فیصلہ کر لیا بس پھر اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرے حق میں مجھے بہتر لگا، اور اللہ
کی اجازت تھی، میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اگر رہنے کا فیصلہ کرنا ہے تو بھی یہ سوچ کے رہنا ہے کہ بس اب وہ ایک دفعہ غلطی ہوگی تھی، اب مجھے بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے، اب مجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ دوبارہ ہماری بات بگڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ یہ باتیں تمہارے لیے اپنی کتاب میں اس نے ہمارے لیے کیسے باتیں بیان کر دی، ہمارے گھروں کی باتیں بیان کر دی کہ اپنے گھروں میں سلوک اتفاق سے رہو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اتنی بڑی بات ہے، طلاق کی بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے کہ دیکھو اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، کوئی دے دلا کر رخصت کرو۔ اور یہی اس میں بھی احسان کا بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تم نے دیا اس میں سے مت لو، اس میں بھی اللہ ہمیں احسان کا ہی بتا رہے ہیں، حالانکہ ابھی الگ ہونے کی بات ہو رہی ہے تب بھی کہا جا رہا ہے کہ احسان کرو۔ کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ٹریننگ کی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، یہ سمجھ ہی نہیں ہے ان باتوں کی۔ لیکن اب جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ان چیزوں کو اپنے گھروں میں بھی، اپنی اولاد کو بھی بتائیں کہ ان کو اچھے سے ٹائم پہ اپنی ہر بات کا پتہ ہو کہ ان کے کیا حقوق ہے، وہ کس طرح سے فیصلے کر سکتے ہیں، اور اس میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اس میں جو ہے ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد، یہ صرف پہلی اور دوسری طلاق تک ہے، یہ تیسری طلاق پہ تو فیصلہ ڈیفینیٹ ہو جائے گا نا، لیکن یہ کہ اگر ایک طلاق دے دی یا دوسری طلاق بھی دے دی ہے، اگر پھر وہ خاوند اور بیوی آپس میں رضامند ہو گیا پھر وہ دوبارہ نکاح کریں گے تو ان کو مت روکو۔ یہ آپ نے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دو طلاق کے بعد یا ایک طلاق کے بعد اگر وہ آپس میں دوبارہ رہنا چاہتے ہیں، رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا نکاح کر دو، ان کو مت روکو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ پھر گھر والے کہنے لگ جائیں جی ہماری عزت ہے، اور یہ شوہر کے گھر والے منع کر لیں کہ جی چھوڑو تم اس کو، یا بیوی کے گھر والے نہ مانے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اب یہ گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ دونوں آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو تم ان کو آپس میں رہنے سے مت روکو۔ اچھا، ایک ایسا واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا۔ یعنی ایسا ہوا کہ میاں بیوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس نے عدت گزاری اور انہوں نے پھر سوچا کہ ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے۔ اب وہ عورت کا بھائی ناراض ہو گیا کہ نہیں ہمیں اس سے نہیں نکاح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور یہ آیت اتری کہ دیکھو اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو تم انہیں ایسا کرنے سے مت روکو۔ اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات بھی سیکھنے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی کہ ہاں جس سے چاہے ہاں پسند کی اس سے رائے پوچھی جائے گی، لیکن عورت کا نکاح اس کا ولی وہی ہے جو باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ہر حکم پر اچھے طریقے سے اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں قرآن کی بہترین قرات کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔